ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قل للمؤمنین، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنوں سے کہیے، یغضوا من ابصارہم، کہ اپنی بعض نظریں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی والی بات ہے، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اور جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت ہی باخبر ہیں۔ یہ آیت نمبر 30 کا خلاصہ اور مفہوم ہے۔ حکم استئذان یعنی گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آگے جو حکم بیان فرما رہے ہیں وہ جب تم گھر میں داخل ہوگے تو اس صورت میں ایسی بے محابہ گھر میں داخل نہیں ہونا، بلکہ نظر کو جھکا کے داخل ہونا ہے۔ اگرچہ اجازت دے دی گئی ہے لیکن پھر بھی گھر میں داخل ہونا ہے تو نظر کو جھکا کے داخل ہونا ہے۔ اس کے ساتھ مزید سمجھایا کہ اگر باہر معاشرے میں، باہر محلے میں اگر آپ کو جانا پڑتا ہے تو اس وقت بھی مومنوں آپ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اگر نگاہوں کو نیچا رکھو گے تو تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت بھی رہے گی۔ نیچا رکھنے سے مراد یہ نہیں کہ نیچا کر لینا، نیچا رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اپنی نظر کو نامحرم سے بچانا ہے، یہ کنایا ہے۔ بعض مقامات پر اللہ رب العزت کنایا استعمال فرماتے ہیں، یعنی صریح وہی لفظ استعمال نہیں فرماتے بلکہ اس کا کنایا یعنی اشارہ استعمال فرماتے ہیں۔ بعض مرتبے جو الکنایۃ ابلغ من الصریح، کنایا جو ہے وہ صاف بات کہنے سے زیادہ مضبوط بات کرتا ہے۔ ہم دیکھو کہتے ہیں بھئی آپ کھانا کھائیں گے تو کہتا ہے دیکھتے نہیں ہو ان کو، یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو اور کیا کھائیں گے، یہ اور کون کھائے گا، اگر یہ کھانا نہیں کھائیں گے تو پھر اور کون کھائے گا، یعنی ان کا جسہ اتنے موٹے تازے اور ماشاءاللہ۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھانا کھائے گا بلکہ ضرور کھائے گا، یہ تاکید کو بتانے کے لیے۔ تو بعض مرتبے اللہ الفاظ کنایہ کو استعمال فرماتے ہیں کسی بات کے زور کو بیان کرنے کے۔ یغضوا من ابصارہم کا معنی یہ ہے کہ اپنی نظر کو نامحرم سے بچائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر باندیاں ہوا کرتی تھیں جو بغیر پردے کے رہتی تھیں۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام کی اخلاقی تربیت کا تقاضا یہ تھا کہ اگر وہ چلے تو نظر جھکا کے چلے، بے محابہ نظریں اٹھا کے نہیں چلنا۔ پھر اس کے ساتھ ایک شرافت انسانی کی علامت بھی ہے کہ انسان چلے تو دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنی نظر کو سامنے رکھے، اپنی نظر کی حفاظت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عینان تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات بتا دوں، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کو اپنے گناہ کے اوپر ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ جب دوسری مرتبہ کرتا ہے تب بھی ندامت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ پھر جب وہ 10ویں مرتبہ کرتا ہے تو پھر ندامت اور پریشانی کم ہونے لگتی ہے، اور جب 100ویں دفعہ کرتا ہے تو ندامت اور پریشانی بالکل ہلکی اور معمولی ہوتی ہے۔ اور اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ، اگر وہ اس سے بھی زیادہ مرتبہ کرتا ہے تو بعض مرتبہ اس گناہ کا گناہ ہونا ہی اس کے ذہن میں نہیں رہتا، یعنی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ گناہ ہے، سوچ بھی پیدا نہیں ہوتی کہ یہ گناہ ہے، تو پھر ندامت کیسے ہوگی، انسان کو اپنے توبہ کیے پر توبہ کرنے کی توفیق کیسے ہوگی۔ یہ گناہ ایسا ہے جو ہمارے معاشرے میں ایسی سرایت کر چکا ہے کہ گناہ کے اوپر ندامت نہیں ہوتی، لیکن گناہ کی ایک خاصیت اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ جب انسان اس گناہ کو اپنا حق سمجھنے لگتا ہے، جائز سمجھنے لگتا ہے، جب انسان ایک گناہ کو کثرت سے کرتا ہے تو اس کے ذہن میں اس کا حرام ہونا رہتا ہی نہیں، اور بعض مرتبہ اس کو حلال سمجھنے لگتا ہے۔ اور جس موقع پر کسی انسان نے کسی گناہ کو حلال سمجھا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ملا علی قاری کی کتاب الشرح علی فقہ الاکبر کے نام سے ایک بڑی زبردست کتاب ہے،
اس میں کفر کی حدود کے حوالے سے بڑی تفصیل ہے، تو اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر جب گناہ کو حلال سمجھ لیا، گناہ کو حرام نہیں سمجھا، تو اب تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ چنانچہ اب اس گناہ کو کوئی شخص گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس گناہ کی اتنی کثرت ہو چکی ہے کہ آپ ٹی وی کے ذریعے سے، نیوز اینکر کے ذریعے سے، نیوز رپورٹس کے ذریعے سے، اسی طریقے سے مختلف تحقیقات کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، فلموں کے ذریعے سے اس گناہ کی اتنی کثرت ہوئی ہے کہ کسی نے اس گناہ کو گناہ ہی سمجھنا چھوڑ دیا، حتیٰ کہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں، جو بھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، جو بھی 10-12 سال کی ینگ جنریشن ہے، ان کو عام طور پہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ چیز بھی گناہ ہے۔ کسی لڑکی کو دیکھنا گناہ ہے، کسی نامحرم استانی کو دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا گناہ ہے۔ آج کی جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جب چیز کا پتہ نہیں ہوتا اور ان کو بتایا جاتا ہے تو حیرت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس گناہ کا وجود ان کے دل میں نہیں بیٹھتا، کیونکہ ابتدا سے ہی وہ ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ تو ہوتی آ رہی۔ جو بچے اپنے باپ کو شروع سے سگریٹ پیتا ہوا دیکھتے ہیں، ان کو سمجھایا نہیں جا سکتا کہ سگریٹ پینا بری بات ہے، وہ ان کو نہیں سمجھ میں آ سکتا، یہ غلط بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کی جنریشن کی ابتدا سے ہی اس گناہ کی اتنی کثرت ہے کہ کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کہ یہ چیز کتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ کسی نامحرم کو دیکھنا یہ اس طرح ہے جس طرح تمہارے جسم میں ایک زہر کا بھجا ہوا تیر لگ گیا ہو، یعنی کسی کو گولی لگی ہے، لیکن گولی ایسی ویسی گولی نہیں لگی، بلکہ زہریلی گولی لگی ہے۔ ایک تو ایسے بلٹ فائر ہے، وہ بھی کتنا نقصان دہ ہے ساری دنیا جانتی ہے، لیکن زہریلی گولی اگر لگی ہو تو اس کا بچنا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاتھ میں گولی لگ جائے تو انسان بچ جاتا ہے، لیکن زہریلی گولی اگر انگلی کو بھی لگ جائے تو پھر گیا، یعنی اس کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، بدنظری اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہر میں بجھا ہوا تیر ہے، یعنی یہ شیطان کی طرف سے ایک بہت بڑا حرب ہے۔ آپ نے فرمایا عینانی تزنیان، آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ کیسے زنا کرتی ہیں؟ جب وہ کسی نامحرم کو دیکھتی ہیں تب وہ زنا میں مبتلا ہوتی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے تو بدنظری کر کے آئے تھے، فرمایا ما بال اقوام یترشحوا باعینہم الزنا، ان قوموں کا کیا بنے گا جن کی آنکھوں سے زنا بہ رہا ہے، جن کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آج تو اس سے بڑھ کر ایسے ڈرامے ہیں اور ننگی فلموں کی کثرت ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو برباد کیا جا رہا ہے۔ اور ابھی مجھے ایک صاحب نے مجھے کہا جی یہ فلاں ایک ڈرامہ آ رہا ہے ارطغرل غازی، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں، اس میں یہ چیزیں ہے، یہ موٹیویشن ہے، وہ موٹیویشن ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو دیکھنا کار ثواب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سمجھتا ہوں اس کو دیکھنا تو بڑی اچھی چیز ہے، انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں اس میں عورتیں ہوتی ہیں، لیکن میرے خیال میں دیکھنا چاہیے، اور ہر ہماری جنریشن کو دیکھنا چاہیے، ان کو پتہ چلنا چاہیے ہماری تاریخ میں کیا ہو۔ یہ وہ نظریات ہیں جو ہمارے ذہن میں مسلط کیے جا رہے ہیں۔ جو کہ اللہ نے میری حفاظت فرمائی الحمدللہ، میں نے تو اس کا نہ 1 منٹ دیکھا نہ 1 سیکنڈ دیکھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں اگر واقعتاً یہ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ نسل کو یہ لازمی دیکھنا چاہیے، یہ کار ثواب ہے وغیرہ وغیرہ، تو ابھی آپ کے والد مرحوم کا انتقال ہوا ہے، تو آپ نے تو پتہ نہیں کہنے لگا میں نے اس کے 500 ایپیسوڈ دیکھ لیے۔ میں نے کہا بھی آپ ایسا کر لیں، جو آپ نے 500 450 75 ایپیسوڈ دیکھی ہیں، آپ اس کا ثواب اپنے والد صاحب کو ایصال کر دیں۔ تو مجھے دیکھنے لگی یہ کیسی بات کر، میں نے کہا آپ ہی نے تو کہا کہ کار خیر ہے، کار ثواب ہے۔ یعنی یہ چیز ہو گئی کہ فلمیں دیکھنا اور ڈرامے دیکھنا بھی ہماری نسل کے لیے گناہ کی چیز رہا نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب گناہ کثرت سے ہونے لگتا ہے تو انسان اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اور یہاں بدنظری کے ساتھ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ یہ ہوا۔ ہمارے حضرت والا شیخ العرب والعجم عارف باللہ
تبریز دورہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون کے مجدد تھے. حضرت کی کتاب بدنظری کے 14 نقصانات یہ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس کے سامنے جب پیش کی تھی کہ مفاسد عدم حفظ البصر اس کا عربی ترجمہ پیش کیا تو مجھے لگا اس کی تو آج ضرورت ہے، یہ آج بہت ضروری ہے. میرے ساتھ کچھ خواتین حج پہ تھیں، اپنے محرم کے ساتھ گئی تھیں، ہم ایک گروپ میں تھے، تو مجھے ان نے فون کے ذریعے سے بتایا کہ حرم شریف کے اندر بھی لوگ بدنظری کے وبال میں اتنی کثرت سے مبتلا ہیں، اتنی کثرت کے غلط حرکت کرنے سے باز نہیں آتے. ابھی تو کرونا وائرس کی وجہ سے فاصلے، لیکن حرم شریف کے اندر لوگ اس سے باز نہیں آتے. یہ ایسا گندا گناہ ہے، یہ ایسا گندا گناہ ہے شہوت کا جو انسان کو برباد کرتا ہے. قرآن نے فرمایا ذالک ازکا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ بچاؤ، ویحفظوا فروجہم، یہ ترتیب بتا رہی ہے کہ جب نکاح محفوظ ہوگی تو شرمگاہ بھی محفوظ ہوگی. بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ شہوت بہت بڑی ہوئی ہے اور شہوت کی وجہ سے مجھ سے کچھ غلط ہو سکتا ہے اور میں غلط کر چکا ہوں، کر چکی ہوں کئی مرتبے ایسے. اس کی بنیادی وجہ نظر کی حفاظت نہ ہونا ہوتا ہے. نظر کی حفاظت نہ ہونے کی وجہ سے شہوتیں بے قابو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے انسان اپنا نقصان کر لیتا ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اس سے معلوم ہوتا ہے نظر بچاؤ گے تو شرمگاہ محفوظ رہ جائے گی. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر. اللہ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.